بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر ولیال عشر والشفع والوتر صدق اللہ مولانا العظیم وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الى اللہ تعالی من هذه الایام العشر قالوا یا رسول اللہ ولا الجہاد فی سبیل اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا الجہاد فی سبیل اللہ الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء رواہ الترمذی او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے کچھ جگہوں کو فضیلت دیا گئے، جس طرح جامع مسجد کے اندر ہم نماز پڑھیں گے تو جامع مسجد کے اندر 25 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، لیکن اگر ہم مسجد نبوی کے اندر اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو ایک نماز پر 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ اور اسی طرح مسجد حرام کے اندر اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو ایک نماز پر 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے کچھ جگہوں کو فضیلت دیا گئے کہ ایک نماز جو ہم یہاں پڑھ رہے ہیں اور ایک نماز جو مسجد حرام کے اندر پڑھ رہے ہیں، تو مسجد حرام کے اندر جو نماز پڑھی جا رہی ہے اس ایک نماز پر اللہ تبارک و تعالی 1,00,000 نمازوں کا ثواب عطا کر رہا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے کچھ زمانوں کو بھی فضیلت دیا گئے۔ مہینوں کی تعداد تو کل 12 گئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کے اندر فرمایا گیا کہ مہینوں کی تعداد 12 گئے، لیکن ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے گئے۔ حرمت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ حرمت کا معنی محترم، جن کو قابل احترام کہا گیا۔ اسی طرح مسجد حرام کا مطلب یہ ہے کہ وہ مسجد جو قابل احترام ہے، حرام بمعنی محترم ہے۔ حرام کا معنی یہ نہیں کہ یہ مسجد حرام کا مطلب یہ ہے کہ یہ مسجد احترام والی گئے۔ مسجد حرام حرمت والی مسجد گئے، یعنی ایک نماز پڑھنے پر 1,00,000 نماز کا ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح 4 مہینے ایسے گئے جو حرمت والے گئے۔ حرمت والے یعنی زمانے جاہلیت کے اندر بھی ان 4 مہینوں کا احترام کیا جاتا تھا، اور جب اسلام آیا تو اسلام کے اندر بھی ان 4 مہینوں کا احترام کیا جاتا تھا۔ وہ 4 مہینے کون کون سے گئے؟ رجب کا مہینہ گئے، ذی قعدہ کا مہینہ گئے، ذی الحجہ کا مہینہ گئے، اور محرم کا مہینہ گئے۔ 3 مہینے تو لگاتار گئے۔ جو مہینہ گزرا وہ ذی قعدہ کا مہینہ تھا، وہ بھی اشہر حرم میں سے تھا، حرمت والے مہینوں میں سے تھا۔ اور جو مہینہ چل رہا گئے یہ ذی الحجہ کا مہینہ گئے۔ اس مہینے کے اندر حج ہوتا گئے، اور اسی مہینے کے اندر قربانی ہوتی گئے۔ آج ذی الحجہ کی 1 تاریخ ہے، تو یہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے۔ اور اس کے بعد جو مہینہ آئے گا، محرم کا مہینہ آئے گا، وہ بھی حرمت والا مہینہ ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ان 4 مہینوں کے بارے میں سورہ توبہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شهرا يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شهرا فی کتاب اللہ، کہ بلا شبہ مہینوں کی تعداد اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب میں یعنی لوح محفوظ میں 12 ہے. یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب زمین و آسمان کے پیدا کرنے کا ارادہ کیا، زمین و آسمان کو پیدا کیا، تبھی سے مہینوں کی تعداد 12 آ گئے. پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا گئے منها 4 حرم، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے گئے. تو وہ 4 مہینے کون کون سے گئے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب التفسیر کے اندر، بخاری شریف کے اندر کتاب التفسیر کے اندر بیان کیا گئے. وہ 4 مہینے رجب کے گئے، ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم کے گئے. یہ 4 مہینے جو گئے یہ حرمت والے گئے. زمانے جاہلیت کے اندر بھی ان مہینوں کا احترام کیا جاتا تھا. اس قدر زمانے جاہلیت کے اندر احترام کرتے تھے کہ اگر ان مہینوں سے پہلے کوئی جنگ چھڑ جایا کرتی تھی، جنگ اگر چھڑی ہوتی تھی اور اتفاق سے یہ مہینے آ جاتے تھے تو جنگ کو بند کر دیا جاتا تھا. اسی طرح فن تفسیر کے امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے حرمت کا معنی بیان کرتے ہوئے لکھا گئے کہ حرمت کا کیا معنی ہے. اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں. حرمت کا کیا معنی؟ حرمت کا معنی بیان کرتے ہوئے انہوں نے فرمایا کہ ان 4 مہینوں کے اندر عبادت پہ ثواب کو بڑھا دیا جاتا ہے، اور اسی طرح گناہ کی سزا کو بھی بڑھا دیا جاتا ہے. یہ حرمت والے مہینے گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ان مہینوں کا خاص احترام ہے. اسی وجہ سے اگر اشہر حرم کے اندر ان 4 مہینوں کے اندر ذی قعدہ کے اندر، رجب کے اندر، ذی الحجہ کے اندر، محرم کے اندر کوئی نیک عمل کیا جاتا ہے تو اس نیک عمل کے ثواب کو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھا دیتا ہے. اور اسی طرح ان 4 مہینوں کے اندر اگر کوئی گناہ کا کام کیا جاتا ہے تو گناہ کی سزا کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان مہینوں کے احترام کی وجہ سے بڑھا دیتا ہے. اور ایک دوسری بات انہوں نے لکھی ہے کہ ان مہینوں کا احترام زمانے جاہلیت کے اندر اس قدر لوگ کرتے تھے کہ اگر اپنے باپ کے قاتل کو بھی ان مہینوں کے اندر پاتے تھے، ملاقات ہوتی تھی، باپ کے قاتل سے بھی ملاقات ہوتی تھی تو ان سے بدلہ نہیں لیتے تھے. ان مہینوں کے احترام کے پیش نظر ان مہینوں کی وجہ سے باپ کے قاتل سے بھی ملاقات ہوتی تھی تو ان سے بدلہ نہیں لیتے تھے. تو جن مہینے کے اندر ہم داخل ہوئے گئے یہ انتہائی بابرکت مہینے چل رہے گئے، اور خاص طور سے ذی الحجہ کا مہینہ جو گئے حرمت والے مہینوں میں سے ان 4 مہینوں میں سے سب سے افضل مہینہ گئے. 4 مہینے حرمت والے گئے اور ان 4 مہینوں میں سے سب سے افضل جو گئے وہ ذی الحجہ کا مہینہ گئے. یہ ذی الحجہ کے 10 دن جو گئے، قربانی کے جو 10 دن گئے، قربانی سے پہلے آج تو 1 تاریخ ہے، 10 ذی الحجہ کو قربانی ہوتی گئے، تو قربانی سے جو 10 دن آنے والے گئے یہ سال کے انتہائی بابرکت ایام گئے، انتہائی بابرکت دن گئے. بخاری شریف کی روایت کے اندر، اسی طرح مسلم شریف کے روایت کے اندر گئے
میں نے خطبے کے اندر وہ روایت پڑھی ہے کہ ان مہینوں کا احترام، ان 10 دنوں کی کیا فضیلت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. یہ حدیث بخاری شریف کے اندر بھی ہے، ابو داؤد شریف کے اندر بھی گئے اور ترمذی شریف کے اندر بھی گئے. وہ روایت یہ گئے، اس روایت کو سنیں اور جو 10 دن آنے والے گئے ان مہینوں کی کیا، ان 10 دنوں کی کیا اہمیت ہے، کیا فضیلت ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں، وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام العشر. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک ان 10 دنوں کے اندر عمل صالح، نیک عمل اللہ تبارک و تعالی کو زیادہ پسندیدہ گئے دیگر ایام کے مقابلے میں. یعنی سال کے جو دوسرے دن گئے ان کے مقابلے کے اندر اللہ تبارک و تعالی ذی الحجہ کے 10 دنوں کے اندر جو عبادت کی جائے اللہ تبارک و تعالی کو زیادہ پسندیدہ گئے. جب اللہ کے محبوب پیغمبر نے یہ فرمایا کہ ذی الحجہ کے 10 دنوں کے اندر، ابتدائی 10 دنوں کے اندر عمل صالح، نیک عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ گئے، تو حضرات صحابہ کرام نے عرض کیا وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے ذہن و دماغ کے اندر یہ سوال پیدا ہوا، کیا ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کے اندر عبادت کرنے کا ثواب اللہ کے راستے کے اندر جہاد کرنے سے بھی بڑا ہوا گئے؟ تو اللہ کے محبوب پیغمبر سے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. اے اللہ کے محبوب پیغمبر، کیا ذی الحجہ کے 10 دنوں کے اندر عبادت کرنے کا ثواب اللہ کے راستے کے اندر جہاد کرنے سے بھی بڑا ہوا گئے؟ تو اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا قالوا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ اللہ کے راستے کے اندر جہاد کرنے سے بھی، جہاد کرنے کے ثواب سے بھی ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کے اندر عبادت کرنے کا ثواب بڑا ہوا گئے. لیکن جہاد کی ایک شکل اس سے خارج گئے، یعنی جہاد کی وہ شکل، اس شکل کی فضیلت ایام ذی الحجہ کے 10 دنوں کے عبادت سے اس کا ثواب بڑا ہوا گئے. وہ کون سی قسم ہے؟ اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ، کہ وہ اللہ کا مجاہد جو اللہ کی سرزمین کے اندر اللہ کا نام بلند ہو، یہ دھرتی اللہ کی گئے، لہذا عبادت کا مستحق بھی اللہ گئے، لہذا کوئی اللہ کا بندہ، اللہ کا محبوب بندہ کہ اللہ کی سرزمین کے اندر اللہ کے نام کو بلند کرنے کے اندر رکاوٹ پیدا کی گئی، تو ایسی سرزمین کے اندر، تاکہ اللہ کی سرزمین کے اندر
اللہ کا نام بلند ہو، وہ اپنی جان کو لے کر اور اپنے مال کو لے کر نکلا۔ ارادہ نیک تھا، ارادہ یہ تھا کہ اللہ کی سرزمین کے اندر اللہ کا نام بلند ہو جائے، لیکن اللہ کی سرزمین کے اندر اللہ کے نام کو بلند کرنے کے لیے نکلا۔ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ، لیکن اتفاق سے اللہ کے راستے کے اندر وہ شہید ہو گیا، دشمنوں کے ہاتھوں کے اندر وہ شہید ہو گیا۔ تو ایسے شخص کا ثواب جو ہے ایام ذی الحجہ کے ابتدائی جو 10 دن ہیں، ان 10 دنوں کی فضیلت سے ثواب اس کا بڑا ہوا ہے۔ تو اس حدیث پاک سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو آنے والے 10 دن ہیں، ان 10 دنوں کی کیا اہمیت ہے، کیا فضیلت ہے۔ اس حدیث پاک کی وجہ سے حضرات علماء اکرام کا یہ اختلاف ہو گیا۔ اس حدیث پاک سے تو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ ذی الحجہ کے 10 دن ہیں، ان 10 دنوں کا مقام و مرتبہ جو گئے یہ سال کے تمام دنوں سے بڑھا ہوا گئے۔ اب یہ سوال یہ پیدا ہوا، کیا ان 10 دنوں کو رمضان المبارک کے آخر عشرے سے بھی زیادہ فضیلت حاصل ہے؟ تو اس کا جواب دیتے ہوئے شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فتاوے کے اندر اس کا جواب دیا گیا۔ اسی طرح فقہ حنفی کے مایہ ناز مصنف علامہ قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مشکات المصابیح کی شرح کے اندر مرقات المفاتیح کے اندر دیا گیا، اس کا جواب یہ دیا گیا دونوں حضرات نے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی کتاب کے اندر لکھا گیا، جواب یہ گئے کہ رمضان المبارک کا آخر عشرہ جو گئے یہ رات کے اعتبار سے افضل گئے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ گئے کہ رمضان المبارک کے آخر عشرے کے اندر شب قدر گئے، لیلۃ القدر گئے، اور لیلۃ القدر جو گئے یہ سال کی سب سے افضل اور بابرکت رات ہے۔ اس لیے رمضان کا آخر عشرہ جو گئے یہ رات کے لحاظ سے یہ سال کا سب سے افضل راتیں ہیں، اور دن کے لحاظ سے ذی الحجہ کے یہ جو 10 دن ہیں، ابتدائی 10 دن ہیں، یہ سال کے لحاظ سے سب سے افضل اور بابرکت دن ہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ گئے کہ ان 10 دنوں کے اندر یوم عرفہ ہے۔ یوم عرفہ جس دن حج کیا جاتا ہے اور جس دن خاص طور سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو عرفہ کا دن جو گئے یہ سال کا سب سے افضل دن ہے۔ اسی وجہ سے شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا گئے کہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن جو گئے یہ دن کے لحاظ سے تو رمضان کے آخر عشرے پر بھی فضیلت ہے، اور رمضان کا آخر عشرہ جو گئے رات کے اعتبار سے فضیلت حاصل گئے۔ تو یہ 2 دن آنے والے گئے انتہائی بابرکت دن ہیں، ان دنوں کی ہم کو قدردانی کرنا ہے، کیونکہ ان کے اندر عبادت کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو سال کے جو دوسرے دن گئے ان دنوں کے عبادت کرنے سے زیادہ پسندیدہ گئے۔ اس لیے ان ایام کی خاص طور سے قدردانی کریں۔ اور ترمذی شریف کی ایک روایت کے اندر گئے، ترمذی شریف کی روایت کے اندر گئے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کے اندر عبادت کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس قدر پسندیدہ گئے، دوسرے ایام کے مقابلے میں پسندیدہ گئے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو پسند کرتا گئے کہ ذی الحجہ کے 10 دن کے اندر عبادت کی جائے، سال کے دوسرے دنوں کے مقابلے اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ پسند کرتا گئے۔ آگے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذی الحجہ کی ایک رات کے اندر عبادت کرنا
ذوالحجہ کے ایک رات کے اندر عبادت کرنا، جو 10 راتیں آنے والی گئے، ایک رات کے اندر عبادت کرنا شب قدر کے برابر ثواب ہے۔ اور اسی طرح ان ذوالحجہ کے اندر 10 دنوں کے اندر روزہ رکھنا، ایک دن کا روزہ رکھنا پر سال بھر روزہ رکھنے کا ثواب ہے۔ یہ روایت اگرچہ سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، لیکن محدثین کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ فضائل کے باب کے اندر ضعیف روایت قابل قبول ہے، یعنی ضعیف روایت کی بنیاد پر کسی چیز کو فضیلت کو ثابت کیا جا سکتا ہے۔ تو 9 دن جو آنے والے گئے، ان 9 دنوں کے اندر روزے رکھنے کا ثواب سال بھر روزے رکھنے کے برابر ہے۔ اور قربانی کے دن 10ویں ذوالحجہ کے اندر روزہ رکھنا حرام ہے، تو 9 دن تو روزہ رکھ سکتے گئے۔ اسی طرح خاص طور سے عرفہ کے دن روزہ رکھنا، 9 ذوالحجہ کو روزہ رکھنا، اس دن روزہ رکھنے کے پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ والسنۃ التی بعدہ، کہ یوم عرفہ یعنی جس دن حج ہوتا گئے 9 ذوالحجہ کو، یعنی قربانی کے ایک دن پہلے اس دن روزہ رکھنے پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے یہ امید کرتا ہوں کہ جو شخص عرفہ کا روزہ رکھتا گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 2 سال کے گناہوں کو معاف فرما دے گا، 1 سال پچھلے گناہ کو معاف فرمائے گا اور آنے والے 1 سال کے گناہ کو معاف فرما دے گا۔ یعنی عرفہ کا جو روزہ رکھتا گئے اس کے 2 سال کے گناہ معاف ہوتے گئے، ایک تو پچھلے سال کے گناہ اور ایک آئندہ سال کے گناہ معاف ہوتے گئے۔ لیکن ایک بات یہاں پر قابل غور ہے کہ قرآن و حدیث کے اندر جہاں پر گناہوں کی معافی کا ذکر گئے تو وہاں پر گناہ صغیرہ معاف ہوتے گئے، کیونکہ گناہ کبیرہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ گناہ کبیرہ مثلا شراب پینا، زنا کرنا، جھوٹ بولنا، گناہ کبیرہ کہتے ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی حد مقرر ہو یا کوئی وعید آئی ہو تو وہ گناہ کبیرہ گئے، تو گناہ کبیرہ معاف نہیں ہوتے۔ اور اسی طرح ان 10 دنوں کے اندر، اس مہینے کے اندر ایک اہم عبادت جو ہے وہ قربانی کی عبادت ہے۔ یہ قربانی جو ہے یہ انتہائی اہم اور محترم بشان عبادت ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر کا ارشاد ہے کہ قربانی کے دنوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کو قربانی سے زیادہ محبوب کوئی عمل نہیں، اور قربانی کا خون جو ہے زمین پر گرنے سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قبول ہو جاتا ہے۔ اور قربانی کا جو نصاب ہے، قربانی کے نصاب کے اندر لوگوں سے کافی غفلت ہوتی ہے، تو قربانی کا نصاب جو ہے، قربانی اور قربانی کا نصاب وہی ہے جو صدقۃ الفطر کا نصاب ہے۔ قربانی کا نصاب یہ ہے کہ جس کے پاس 7.5 تولہ سونا ہو یا 52.5 تولہ چاندی ہو۔ سونا اور چاندی کا نصاب یہ الگ الگ طریقے پر ہے۔ اگر کسی کے پاس صرف سونا ہی گئے، چاندی نہیں گئے اور ساتھ میں پیسہ نہیں ہے، تب صرف 7.5 تولہ سونے کا نصاب لے لیا جائے گا۔ لیکن اگر کسی کے پاس کچھ سونا گئے اور ساتھ میں چاندی گئے یا پیسہ گئے، اب اس وقت حکم میں یہ گئے کہ اس کو سونا جو گئے اس کو ریٹ لگایا جائے گا اور اس کو چاندی کے ریٹ میں منتقل کیا جائے گا۔ مثلا اگر کسی کے پاس مثال کے طور پر 1 تولہ سونا گئے اور کچھ چاندی گئے تو یا کچھ پیسہ گئے، تو اس وقت یہ کیا جائے گا کہ 1 تولے کا سونے کا ریٹ لگایا جائے گا، مثلا 52,000 1 تولہ سونے کا ریٹ گئے، اور جو چاندی گئے اس کے ریٹ
جو بھی چاندی گئے اس کا ریٹ 8,000 گئے. تو اب یہ 52,000 اور 8,000 ان کو ملا کے یہ دیکھا جائے گا کہ 52.5 تولہ چاندی کا جو ریٹ ہے، تو آج کل جو 52.5 تولہ چاندی کا ریٹ ہے وہ کم و بیش 40 سے 44,000 تک ہے. تو آج کے زمانے کے اندر اگر کسی کے پاس 1 تولہ بھی اگر سونا گئے اور ساتھ میں کچھ چاندی گئے یا اسی طرح کچھ پیسہ گئے تو اس پر قربانی واجب ہے. اسی طرح قربانی کے اندر جو ضرورت سے زائد جو سامان ہیں، مثلا آپ کے پاس بہت سے ایسے سامان ہوتے ہیں گھر کے اندر جن کا استعمال نہیں ہوتا، مثلا فرنیچر گئے، وہ مہمانوں کے لیے گئے، گھر کے اندر اس کا استعمال نہیں گئے، یا کوئی بھی سامان ایسا گئے کہ گھر کے اندر روزمرہ استعمال نہیں ہوتا، مہمانوں کے لیے گئے، تو ایسے سامانوں کی بھی قیمت لگائی جائے گی. قیمت لگانے کے بعد اگر 52.5 تولہ چاندی کے ریٹ کو پہنچ جاتا گئے، یعنی 40,000 یا 44,000 مارکیٹ کے اندر جو ریٹ گئے اس کو صحیح طریقے پر معلوم کر لیں، کیونکہ قربانی کے اندر غفلت، بہت زیادہ غفلت بڑھتی جاتی گئے، لوگوں کو صحیح نصاب کا علم نہیں ہوتا گئے، اور اگر آپ پر قربانی واجب گئے، آپ نے قربانی نہیں کیا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت وعید گئے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قربانی کرنے کی طاقت رکھے، قربانی کرنے کی وسعت رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مال و دولت سے نوازا گئے، اتنا مال دیا گئے کہ قربانی کر سکتا گئے، لیکن پھر بھی قربانی نہیں کیا، تو ایسا شخص میرے عیدگاہ کے قریب نہ آئے، فلا یقربن مصلانا. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعید فرمائی گئے. اس لیے قربانی کے نصاب کی تحقیق کریں، کیونکہ اکثر یہ ہوتا گئے عورتوں کے پاس زیورات ہوتے گئے، ان پر قربانی واجب ہوتی ہے لیکن وہ قربانی نہیں کرتی. اور عورتوں کا جہاں تک مسئلہ گئے، عورت کے پاس اگر زیور گئے تو حکم یہ گئے کہ زیور کو بیچ کر قربانی کرنا گئے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سونے اور چاندی کو سمن بنایا گئے. سمن کا مطلب یہ گئے کہ سونے اور چاندی کو اللہ نے اس لیے بنایا گئے تاکہ اس کے ذریعے سے انسان اپنے مال کو بڑھوتری کرے، کاروبار کے اندر لگائے. لیکن ہم نے سونے چاندی کو روک کے رکھا تو یہ ہماری غلطی ہے. تو اگر عورت کے پاس اتنا زیور گئے کہ قربانی واجب گئے تو اس کو خود سے اس کے اوپر واجب گئے، شوہر پر واجب نہیں کہ اپنی بیوی کی طرف سے قربانی کرائے. لیکن اگر شوہر اپنی بیوی کی طرف سے قربانی کرا دے رہا ہے تو قربانی ہو جائے گی. تو اس لیے اس پہ خاص طور سے ہم کو دھیان دینا ہے. اگر ایسی چیزیں ہیں، اگر ہم صاحب نصاب گئے تو ہم قربانی کرائیں، اگر قربانی نہیں کرا رہے ہیں تو سخت گنہگار ہوں گے. اس لیے جو کچھ بھی ہے، جو نصاب بتایا گیا ہے اس کو غور سے آپ نے سنا، اگر پھر بھی نہیں سمجھ میں آیا تو پھر نماز کے بعد پوچھ سکتے ہیں، کیونکہ اہم مسئلہ ہے اگر اس کے اندر غفلت ہوگی تو ہم گنہگار ہوں گے. تو ہمارے گھر کے اندر جو بھی سامان، ایسا سامان جو سال بھر کے اندر کبھی استعمال نہیں ہوتا گئے، ان سامان کی بھی قیمت لگائی جائے گی. اسی طرح جو روپیہ پیسہ گئے اور زیورات ہیں ان کی بھی قیمت لگائی جائے گی. اور کم و بیش آج کل جو مارکیٹ کے اندر ریٹ ہے وہ 52.5 تولہ چاندی کی ریٹ جو ہے وہ 40 سے 44,000 گئے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائیں. اور دوسری اہم گزارش یہ ہے کہ یہ جو 10 دن آنے والے ہیں یہ سال کے انتہائی اہم اور بابرکت دن ہیں. ان ایام کی قدردانی کریں، ان کے اندر نماز کا اہتمام کریں، قرآن کریم کی تلاوت کریں. رمضان المبارک کی ہم قدردانی تو کرتے ہیں، لیکن بڑے افسوس کی بات ہے احادیث مبارکہ کے اندر اس قدر فضیلت ہے اس ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کے اندر، لیکن افسوس مسلمان ان ایام کی قدردانی نہیں کرتے. تو ضرورت آج اس بات کی ہے کہ ہم ان ایام کی قدردانی کریں، اور خاص طور سے
9ویں ذی الحجہ جو عرفہ کا دن ہوتا گئے اس دن روزہ رکھے، اور بہتر تو یہی ہے کہ ان 9 دنوں کے اندر روزہ رکھیں۔ اگر ان 9 دنوں کے اندر اگر روزہ نہیں رکھ پا رہے ہیں تو کم سے کم یوم عرفہ یعنی قربانی کے 1 دن کے پہلے کا روزہ رکھیں، اور اسی طرح راتوں کے اندر جو ہو سکے عبادت کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا